سے شروع ہوتا ہے. تو ایک پرشین لائن ہے کہ خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج. کا مطلب ہے کسی بلڈنگ کی اگر پہلی جو برک ہے، پہلی اینٹ جو ہے، وہی اگر ٹیڑھی ہو جائے، یعنی فاؤنڈیشن کی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو جائے تو ساری اسٹوری، چاہے 100 اسٹوریز ہوں، سب ٹیڑھا ہو جائے گا. تو سوچ اگر غلط ہے تو ایکشن غلط ہے، سوچ اگر صحیح ہے ایکشن صحیح ہے. یہ ہے زندگی کا فارمولہ. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچنے کا فن جانے. یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف تھنکنگ. آپ کو چاہیے کہ آپ سوچنے کا آرٹ جانیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. دنیا میں جتنی بھی فیلئر ہیں، جتنے بھی ناکامی کے قصے ہیں، سب اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے سوچنے میں غلطی کی. جب سوچنے میں آپ غلطی کریں گے تو رزلٹ بھی غلط ہو جائے گا. چاہے آپ سپر پاور ہو تب بھی، ایک انڈیویجول ہو، ایک نیشن ہو، ایک گروپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر سوچنے میں غلطی ہو گئی تو پھر سارا عمل، سب کچھ جو کریں گے اس کے بعد آپ سب کا سب غلط ہو جائے گا. اس میں دیکھیے کوئی بھی ایکسپشن نہیں ہے، کوئی بھی اس میں استثناء نہیں ہے. کوئی بھی بچ نہیں سکتا کہ سوچنے میں وہ غلطی کر جائے تب بھی اس کی پلاننگ صحیح رہے، تب بھی اس کا عمل صحیح رہے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے آدمی کو کبھی یہ بھول نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سوچنے میں غلطی کرے. تو آرٹ آف تھنکنگ آپ سیکھنا ہے. جس طرح آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، تو آرٹ آف تھنکنگ کے بغیر کوئی بھی کام جو آپ کریں وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا ہے. ایک لڑکا تھا، وہ 10ویں کلاس میں فیل ہو گیا. 10ویں کلاس میں فیل ہو گیا. اب بہت زیادہ سیڈ، بہت زیادہ افسوس. تو مجھ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا اس میں سیڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے صرف فرسٹ چانس کو کھویا ہے، سیکنڈ چانس تو ابھی باقی ہے. زندگی تو چانسز سے بھری ہوئی ہے. زندگی جو ہے چانسز سے بھری ہوئی ہے. تو ابھی تو آپ نے صرف فرسٹ چانس کو کھویا ہے، تو سیکنڈ چانس وہ باقی ہے، اس کو اویل کیجیے. اب دیکھو اس کا مائنڈ رک گیا تھا کہ میں تو فیل ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہیں پر اس کی سوئی جو رک گئی تھی. جیسے گراموفون میں سوئی رک جاتی ہے تو وہی ایک ہی آواز آتی رہتی ہے. تو اس کے مائنڈ یہی رک گیا تھا کہ میں تو فیل ہو گیا، میں تو فیل ہو گیا، میں تو فیل ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس طرح سوچیے کہ میں نے پہلا چانس کھویا ہے، سیکنڈ چانس تو ابھی باقی ہے، تو اس کو میں اویل کر سکتا ہوں. اب اس سے اس کا مائنڈ کھلا، ایک نئی سوچ آئی اس کے مائنڈ میں. اگلے سال وہ فرسٹ کلاس سے پاس ہوا. اسی میں جس میں وہ فیل ہوا تھا اسی میں فرسٹ آیا. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. آرٹ آف تھنکنگ میں دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے، یو ہیو ٹو نو یور لمیٹیشنس. دیکھیے ایک صاحب آج آئے تھے میرے پاس، وہ اس پر بحث کر رہے تھے کہ خدا نے ہم کو پیدا ہی کیوں کیا، کوئی انسان بنا دیا، ہم کو پتھر بنایا تھا تو ہمارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا تھا، ہمیں ہیل کا کوئی ڈر نہ ہوتا.
پتھر کو نہل ہے نا پیراڈائز ہے. تو ہمیں انسان کیوں بنا دیا کہ ہمارے سامنے ایک ٹیسٹ کا پرابلم کھڑا ہوا ہے. تو آخر پیدا ہی کیوں کیا خدا نے ہم کو؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی لمیٹیشن کو نہیں جانتا، بلکہ میں زیادہ صحیح طور پہ یہ کہوں گا کہ وہ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کو نہیں جانتا. یہ کوشچن ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے، ارریلیونٹ کوشچن ہے. یو ہیو ٹو نو دا ڈفرنس بٹوین ریلیونس اینڈ ارریلیونس. یہ بھی آرٹ آف تھنکنگ میں بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھیے آپ کو سپوز کہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اب آپ گھر سے نکلے تو آپ کو شہر میں گھومنے لگے، بہت سے سائن بورڈ دکھا دیا آپ کو، ڈاکٹر اے، ڈاکٹر بی، ڈاکٹر سی. اب آپ کہیں کہ کیا مصیبت ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہوتا وہیں ہم چلے آتے، اتنے سارے ڈاکٹر ہیں، اب کیا کریں ہم؟ یہ سوچ غلط سوچ ہے آپ کی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ڈاکٹر ہو. ڈاکٹر کئی رہیں گے، آپ کو چوائس لینے کے ٹیسٹ پہ کھڑا ہونا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ چوائس کا مسئلہ نہ رہے، بس ایک ہی ڈاکٹر ہے سارے شہر میں، پھر گھر سے آپ چلے جائیے، وہاں سے دوا لے کے آ جائیے. ایسا ہونے والا نہیں. تو جو امپاسبل ہے اس کے پیچھے آپ کو دوڑیں. اس طرح سے دیکھیے یہ سوچنا کہ خدا نے ہم کو پیدا ہی کیوں کیا، یہ آرٹ آف تھنکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو میں نے ایکسپلین کیا ان کو کہ دیکھیے خدا نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کو بہت بڑی بلیسنگ کے لیے پیدا کیا. وہ کیا؟ پیراڈائز. خدا نے ایک پیراڈائز پیدا کی. پیراڈائز کیا ہے؟ پیراڈائز ہے آئیڈیل ورلڈ، پرفیکٹ ورلڈ. ایک ایسی دنیا جہاں لمیٹیشنز نہیں، جہاں کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں، جو ساری ہیپینس جہاں ہے، سارا فلفلمنٹ جہاں پر ہے. اب خدا نے ایک چھوٹا ٹیسٹ دیا کہ آپ 40 سال 50 سال دنیا میں رہیں، اور ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ فریڈم کو دیا خدا نے آپ کو، تو آپ فریڈم کو مس یوز نہ کریں. اتنے ہلکے ٹیسٹ کا اتنا بڑا آپ کو مل رہا ہے ریوارڈ، پیراڈائز. یہ تو سپر بلیسنگ ہے. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. رہنمائے زندگی. اب کیا کہیں گے وہ کہ صاحب جو لوگ پیراڈائز کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ نہیں کیے جائیں گے وہ. اب دیکھیے یہ ریلیونٹ کوشچن نہیں. اب وہ خود جنہوں نے مجھ سے کہا ایسا، وہ ایک گورنمنٹ جاب میں تھے
جو آج آئے تھے میرے پاس. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہوں. میں نے کہا انٹرویو ہوا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں انٹرویو ہوا تھا. میں نے کہا انٹرویو میں کتنے لوگ آئے تھے؟ انہوں نے کہا انٹرویو میں تو بہت سے لوگ آئے تھے. تو میں نے کہا کتنے لوگ لیے گئے؟ کہ کوئی 5 آدمی لیے گئے, باقی سب جو ہے فیل ہو گئے. تو میں نے کہا آپ جانتے تھے کہ جانتا تھا کہ بہت سے لوگ فیل ہوں گے. تو میں نے کہا اس لیے پھر کیوں نہیں گئے وہاں پر؟ آپ نہیں جاتے کہ اتنے سارے لوگ فیل ہونے والے ہیں تو میں کیوں جاؤں؟ اس کے بعد بھی گئے آپ. یعنی بہت سے لوگ وہاں پر جو ٹیسٹ ہونے والا تھا اس ٹیسٹ میں اسٹینڈ نہیں کرنے والے تھے, وہ ریجیکٹ ہونے والے تھے. پھر بھی آپ وہاں گئے, پھر بھی آپ نے ٹیسٹ دیا. تو یہ کوئی, میں نے کہا یہ کوئی ہیلدی تھنکنگ نہیں ہے, یہ کوئی ریلیونٹ سوچ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اگر پیراڈائز کے لیے سلیکٹ نہ ہوں تو ان کو لے کر کے آپ سوچیں. پھر آپ اپنی فکر کیجئے, اپنے کو بنائیے اس طریقے سے آپ کہ اس ٹیسٹ پر اسٹینڈ کر سکیں. آپ اپنے جاب میں آپ نے ایسا نہیں کیا اور دوسرے کاموں میں آپ ایسا نہیں کرتے, تو پیراڈائز کے معاملے میں کو ایسا کر رہے ہیں آپ. وائی دس ڈوئلٹی, وائی دس ڈبل تھنکنگ؟ تو دیکھیے آرٹ آف تھنکنگ کا ایک ابھی بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ جانیں ڈفرینس کو ریلیونس اور ارریلیونس کے بیچ میں. سچ میں تو رائٹ تھنکنگ جو ہے اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ آسپیکٹ یہی ہے کہ ریلیونس کو ارریلیونس کو جاننا, اس کے ڈفرینس کو. بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے رائٹ تھنکنگ کا. جسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب انہوں نے یہ نہیں جانا کہ ریلیونٹ آسپیکٹ کیا ہے اور ارریلیونٹ آسپیکٹ کیا ہے, دونوں میں کنفیوز کر دیا انہوں نے. تو رائٹ تھنکنگ کبھی بھی آپ کے اندر نہیں آئے گی اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہ ہو کہ بہت ایکیوٹ سینس ہونا چاہیے آپ کے اندر ریلیونس اور ارریلیونس کے ڈفرینس کو جاننے کا. یاد رکھیے آپ رائٹ تھنکنگ کبھی نہیں رہے گی آپ کے اندر, کبھی نہیں رہے گی. اور یہ خدا نے پہلے دن بتا دیا تھا جب انسان کو بنایا خدا نے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور اس وقت خدا نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے آگے جھک جاؤ. جھک جاؤ کا مطلب تھا کہ یہ اب زمین میں رہے گا انسان, اس کی نسلیں آئیں گی, انسان بسے گا, پھر اس کی نسلیں پیدا ہوں گی, ایک پوری جنریشن یہاں پر بسے گی. تو وہ اس کو ہم نے فریڈم دیا ہے. تو تم, کیونکہ دنیا کا جو خدا کی دنیا ہے جو, اس کو اینجل چلا رہے ہیں, فرشتے چلا رہے ہیں. یہ ہواؤں کا چلنا, سورج کا نکلنا, آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اتنی ساری فیکٹریاں چل رہی ہیں. کیسی انوکھی فیکٹری ہے کہ ہم کو کنٹینیوسلی آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے. کیسی انوکھی انڈسٹری ہے کہ زمین 24 گھنٹے گھوم رہی ہے. اس طرح ابھی اس کے اندر ہم کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ ہوائی جہاز میں جب چلتے ہیں تو آپ بار بار ہوائی جہاز میں آپ جاتے ہیں, اپ ڈاؤن ہوتا ہے. ٹرین میں چلیے وہاں بھی ہلتی ہے, آپ گھوڑے پر بیٹھے تب بھی وہ ہلے گا. زمین ایک سواری ہے, 1000 مائل پر آور کی رفتار سے 24 گھنٹے گھومتی رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں, آپ سکون کے ساتھ آپ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اپنے آپ یہ ہے؟ یہ بہت بڑا سسٹم ہے, بہت بڑا, وہ سب فرشتے چلا رہے ہیں. تو ایسی ساری کائنات جو ہے, ساری یونیورس جو ہے, وہ سب جو اس میں ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب اینجل چلا رہے ہیں. فرشتوں سے کہا کہ تم جھک جاؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کوآپریٹ کرنا, انسان سے تم کو کوآپریٹ کرنا ہوگا. تو خیر اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ خدا نے سے کہا کہ آپ نے دیا ہے ان کو آزادی
یہ تو خون بہائے گا، بلڈ شیڈ کرے گا اور یہاں پر کرپشن پیدا کرے گا، فساد بچائے گا. تو خدا نے کہا کہ ساری نسل انسانی جو تھی خدا نے ان کو دکھایا، پھر دکھایا کہ دیکھو ان کو. تب فرشتوں نے سمجھا کہ اس میں اگر ایک گروپ ایسا ہے جو برا کام کرے گا، مس یوز کرے گا فریڈم کو، تو بہت سے لوگ ہوں گے جو پراپر یوز کریں گے فریڈم کو، وہ پیراڈائز میں جانے کے قابل ٹھہریں گے. تو اگر کچھ لوگ یعنی راستے سے بھٹکیں گے تو کچھ لوگ راستے پہ چلیں گے بھی. وہی خدا کا یعنی وہی لوگ خدا کے مقصود ہیں. جسے آپ دیکھیں کہ مثلا سیب ہے، ایپل کا آپ کو جوس چاہیے، تو جوس جب نکالتے ہیں آپ تو بہت سا نان جوس اس میں نکلتا ہے، اس کا چھلکا وغیرہ، اس کا چھلکا، اس کا بیج، وہ سب الگ ہو جاتا ہے. آپ کو فریش جوس ملتا ہے. ہر چیز میں، گنے میں رس نکالتے ہیں آپ تو اس کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کا آپ جب جوس نکالتے ہیں تو اگر اتنا سب اس میں چھلکا ہے تو کیا اسی کے لیے جوس نہیں لیا جائے گا؟ تو ایک گلاس جوس کے لیے اتنا چھلکا نکل جائے تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. تو انسان کی جو نسل ہے اس میں کچھ لوگ نکلتے ہیں جو پراپر یوز کریں اور مس یوز کرنے سے بچے فریڈم کے، اور وہ جنت میں جانے کے قابل ٹھہریں، تو وہی کافی ہیں. باقی لوگ کوڑے خانے میں ڈال دیے جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر جو کوڑے خانے میں ڈالے جائیں گے ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے کو آپ بچائیے کہ آپ کوڑے خانے میں نہ جائیں، آپ پیراڈائز میں جائیں، جیسے کہ آپ نے جاب کے لیے کیا. آپ نے کوئی لوگ جاب نہیں ملا تو کیا اسی کے غم میں آپ خود بھی جاب نہ لیتے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں گا بات کہ جب بھی آپ ریئلٹی سے ہٹیں گے، سنسیئرٹی سے ہٹیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ڈبل تھنکنگ آ جائے گی، ڈوئلٹی آ جائے گی. اور ڈبل تھنکنگ کے ساتھ آپ کے اندر رائٹ تھنکنگ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی. جہاں ڈبل تھنکنگ ہوگی وہاں رائٹ تھنکنگ نہیں ہوگی. یہ ڈبل تھنکنگ ہے. اپنی جاب کے لیے تو آپ نہیں سوچتے کہ بہت سے لوگ جو نہیں لے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ بھی اپلائی نہ کریں، آپ بھی انٹرویو میں نہ بیٹھیں. ایسا تو نہیں کرتے آپ. یہاں کیوں آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ کوئی لوگوں کو اگر پیراڈائز نہیں ملے گی تو وہ انہی کو لے کر کے آپ بحث کر رہے ہیں؟ یہ ہے ڈوئلٹی، یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. یاد رکھیے جب بھی آدمی ریئلٹی سے ہٹے گا، رائٹ اپروچ سے ہٹے گا، تو وہ پڑ جائے گا کس میں؟ ڈبل اسٹینڈرڈ بن جائے گا وہ. اور اس کا کیا لاس ہوگا بہت بڑا کہ جہاں ڈوئلٹی ہے، دوہرا سوچ ہے، وہ رائٹ تھنکنگ نہیں ہے. رائٹ تھنکنگ اور دوہرا سوچ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. دوہرا سوچ آئی تو رائٹ تھنکنگ گئی. تو آدمی کو چاہیے کہ اب اس باتوں کو جانے. تو آرٹ آف تھنکنگ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کبھی بھی ریئلسٹک اپروچ سے نہ ہٹیں. کبھی آپ کے اندر آپ کبھی بھی ڈبل مائنڈ نہ بنے، کبھی بھی آپ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ بنے، کیونکہ پھر تو رائٹ تھنکنگ آئے گی نہیں آپ کے اندر. रहनुमाए जिंदगी اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ रहनुमाए जिंदगी। دنیا میں کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہو، ضروری ہے کہ آپ کا رائٹ تھنکنگ ہو۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بہت لرنڈ آدمی تھے، یعنی ان کے گھر میں بہت ہی سلیکٹڈ بکس تھیں، مور دین 10,000۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے مائنڈ جو تھے ان کی کتاب اکٹھا کر رکھی تھی انہوں نے۔ تو کیا ہوا، ان کی بیٹی جو جس کو بہت چاہتے تھے، وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں مر گئی وہ۔ اب اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ کتابوں سے فائدہ، یہ کتابوں میں کچھ نہیں میرے لیے ہے، یہ ساری کتابیں بیکار ہیں۔ یہ ساری کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں اور ساری کتابوں سے میں چاہ کہ وہ بتائے مجھے کوئی کہ میری بیٹی کیوں اس طرح مر گئی، تو مجھے کوئی کتاب نہیں بتاتی۔ تو میں نے پتا کیا تمہارا کہ بیٹی جو ہے وہ شراب پیتی تھی۔ تو میں نے کہا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی پیمپرنگ کی کہ وہ شراب پیتی تھی اور آپ نے روکا نہیں اس کو، تو اس کی پرائز دینی پڑے گی آپ کو، دینی پڑے گی آپ کو۔ آپ نے کیوں اتنی پیمپرنگ کی کہ وہ شراب پینے کی اس کو عادت پڑ گئی، آپ نے اس کو روکا نہیں، تو آپ اس کی پرائز دیجیے۔ پھر کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت آپ خود ہی اپنے عقل سے ڈھونڈ لیجیے ایسا کیوں ہوا۔ تو لوگ رائٹ وے میں سوچتے نہیں، لوگ رائٹ تھنکنگ نہیں۔ لیکن اس دنیا میں یاد رکھیے، سکسیسفل لائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر رائٹ تھنکنگ ہو۔ رائٹ تھنکنگ یہ بھی شامل ہے کہ آپ جو زندگی میں جو تجربے ہوتے ہیں اس سے آپ لیسن لیں۔ تو یاد رکھیے، آرٹ آف تھنکنگ کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں ہے، ساری چیزوں سے ہے، سب چیزوں کا تعلق آرٹ آف تھنکنگ سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا چلے، آپ کا بزنس اچھا چلے، تو آپ کے اندر آرٹ آف تھنکنگ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ابھی مجھ سے ملے، تو وہ پارٹنرشپ میں ایک بزنس کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے بات چیت، تو ان کا صاحب ایک بڑا پرابلم ہے۔ میں نے کہا وہ کیا، کہ پارٹنر سے میرا انبن ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ پارٹنر جو ہے اس نے پیسہ لگایا ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ہو گئی، جب اس نے پیسہ لگایا تو وہ سمجھا کہ میں اپنے کو سپیریئر سمجھے گا، وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا۔ وہ دونوں کا پیسہ برابر ہوتا تب چل جاتا، پیسہ سارا اس نے لگا رکھا ہے، وہ تو سمجھا کہ میں سپیریئر ہوں۔ تو یا تو برداشت کیجیے یا پارٹنرشپ کو ختم کر دیجیے۔ میں نے بہت دیکھا ہے ایسی پارٹنرشپ چلتی نہیں کہ پیسہ ایک لگا ہوئے اور دوسرا آدمی صرف کام کرے۔ تو شروع میں تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد جس نے پیسہ لگایا ہے اسے لگتا ہے کہ میرا پیسہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر اپنی بڑائی دکھاتا ہے وہ۔ اب دوسرا پارٹنر اس کو برا لگتا ہے، پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس جتنا پیسہ تھا اسی سے آپ کرتے کام، زیادہ پیسے کے لیے آپ نے کیوں اس سے پیسہ لے لیا زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے؟ دھیرے دھیرے آپ ترقی کرتے۔ تو دیکھیے ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ بائبل میں ہے کہ بلیم دائی سیلف،
اپنے آپ کو ریسپانسبل ٹھہراؤ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلیم ادرس، دوسرے کو ریسپانسبل بنائے رکھتے ہیں. جب بھی کوئی بات ہوئی، جب بھی کوئی کھٹپٹ ہوا، کوئی رفٹ آ گیا، کوئی کنٹروورسی آ گئی، تو بس دوسرے پر بلیم دے گا، فوراً دوسرے پر بلیم دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ کبھی بھی وہ سیٹل نہیں ہوگا معاملہ. دوسرا کیوں؟ وہ بھی یہی کرتا ہے، آپ اس پر بلیم دے رہے ہیں، وہ آپ کو بلیم دے رہا ہے، اس کی بھی ٹینڈنسی وہی ہے. اس طرح سے معاملہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو زندگی کا پورا یہ سارا معاملہ دنیا میں جو ہے وہ سب بیس کرتا ہے سوچ پر، تھنکنگ پر. ہر جگہ آپ کو سوچنا ہے، سوچنا ہے، سوچنا ہے. جہاں سوچ میں کمی ہوئی وہیں پر آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. اور دیکھیے تھنکنگ کے لیے بھی ضروری ہے، دیکھیے یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ مائنڈ. آپ جتنا زیادہ پریپیئرڈ ہوں گے اتنے اچھا آپ سوچ پائیں گے. جتنا زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، جتنا زیادہ آپ پریپیئرڈ ہوں گے اتنے اچھا آپ سوچ پائیں گے. تو اپنے کو جو آپ تیار کریں تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا آبجیکٹو پیدا کریں. آبجیکٹیوٹی کے بغیر آپ کے اندر رائٹ تھنکنگ نہیں آ سکتی. رائٹ تھنکنگ کے لیے آبجیکٹیوٹی مسٹ ہے. تو اپنے اندر تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پوری تیاری کرنی پڑے گی. جس طرح فزیکل پاور کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے باڈی کو اچھا بنانے کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. یہ تھنکنگ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا. تب آپ ایسا کر سکیں گے کہ آپ کے اندر رائٹ تھنکنگ ہو، آپ رائٹ ججمنٹ لیں، صحیح رنگ پر سوچیں، یہ سب ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے ہمیں ہر ایک کے لیے کہ ہم اپنے اندر رائٹ تھنکنگ پیدا کریں، کیونکہ رائٹ تھنکنگ کا تبھی رائٹ ایکشن ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ETV اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء